میں ایک بہت معمولی شکل و صورت مائل بسیاہ رنگت رکھنے والی لڑکی ہوں۔ ایک بہن ہے لیکن وہ نہ ہونے کے برابر، کیونکہ زویا باجی کی شادی دبئی میں مقیم ہمارے دور کے رشتہ داروں میں ہوئی تھی۔ شروع میں سال 2 سال میں ایک آدھ مرتبہ وہ پاکستان آئی اور پھر وہ ہمیں تقریباً بھول گئی۔ میں کیونکہ خوبصورتی کے معیار پہ پوری نہ اترتی تھی، لہٰذا باہر کی تفریحات میرے لیے نہ ہونے کے برابر تھی۔ کیونکہ میں یہ برداشت نہ کر سکتی تھی کہ مجھے اگنور کیا جائے، لہٰذا میری مثال بالکل اسی طرح تھی جیسے کہ کبوتر بلی کے خوف سے آنکھیں بند کر کے سمجھتا ہے کہ میں محفوظ ہوں۔ دنیا والوں کی نظر سے بچنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ہر کوئی ہر شے کو اپنی نظروں سے اپنے طریقے سے دیکھتا ہے۔ میں اکثر اپنے آپ سے الجھ جاتی کہ آخر کیوں اللہ تعالیٰ نے مجھے بدصورت بنایا؟ کیا ہو جاتا اللہ تعالیٰ جو مجھے ذرا اچھا رنگ اور روپ دے دیتا، لیکن نہیں۔ آئینہ میری ہنسی اڑا رہا تھا، لگتا کہ ساری دنیا مجھ پر ہنس رہی ہے۔ میرا سر گھوم جاتا اور میں جسے اگنور کیا جانا پسند نہ تھا اپنی ذات میں خود ہی مقید ہو جاتی۔ میں نے میٹرک کے بعد انٹر اور BA کے ایگزام پرائیویٹ دیے تھے اور اب میں وہ تعلیمی سلسلہ بھی منقطع کیے بیٹھی تھی۔ احساس کمتری کا ناسور میرے سینے میں پل رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ قسمت جب مہربان ہوتی ہے تو پتھروں میں بھی پھول کھل جاتے ہیں۔ مجھ پر بھی قسمت مہربان ہونے والی تھی۔ میرے لیے ایک وجیہ نوجوان یاسر کا رشتہ آیا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ یہ رشتہ اس کی خالہ لائی تھی۔ یاسر کے ماں باپ اور لاہور میں رہتے تھے، لیکن اسے روزگار گھسیٹ کر شہر قائد لے آیا تھا۔ وہ خوبصورت وجیہ نوجوان تھا۔ شادی کی تیاری شروع ہو گئی۔ میں نے بڑے جذبے سے نکاح سے 1 ہفتہ قبل اپنی ڈائری کھولی تھی۔ اپنی اس امراض کو میں بہت زیادہ دکھ یا بہت زیادہ خوشی کے موقع پر ہی یاد کرتی تھی۔ بڑے چاؤ سے میں نے اپنی ڈائری میں دیگر یادداشتوں کے ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ مجھے حادثوں نے سجا کر بہت حسین بنا دیا۔ شادی کی تقریباً کا انعقاد بہت اعلیٰ پیمانے پر کیا گیا۔ زویا کو بھی دعوت نامہ بھیجا گیا، لیکن اس نے مصروفیت کا بہانہ بنا کر اپنی سمدری کا ثبوت دیا۔ یہ بات میں نے بہت محسوس کی تھی، لیکن کسی سے کیا کہ شادی والے دن بیوٹی پارلر والیوں نے مجھے بہت محنت کے ساتھ مجھے ایک اچھی خاصی قبول صورت دلہن کا روپ دے دیا تھا۔ پھر بھی عورتوں کی زبان سے سنگ باری جاری تھی۔ ارے بھیا، پارلر والے تو شکل ہی بدل دیتے ہیں، دیکھو تو بھلا یہ نعیمہ کی لڑکی تو بالکل ہی کلوٹی تھی، آج دیکھو کیسی گوری چٹی لگ رہی ہے۔ وہ آنسو گر کر میرے رخساروں پر آ گئے تھے، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ دل ہی دل میں دنیا سے شکوہ گناہ تھی۔ کیا مجھ جیسی لڑکیوں پر شادی والے دن میک اپ حرام تھا؟ میں نے خود اپنے آپ سے اپنے منہ پر سانولا رنگ نہیں سجایا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اسی وقت اسٹیج چھوڑ کر کہیں بھاگ جاؤں اور اپنے آپ کو دنیا کی نظروں سے چھپا لوں، لیکن کیا کرتی؟ مجبوراً بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ جانے یاسر کا میرے ساتھ رویہ کیسا ہوگا، اور پھر خدا کر کے رخصتی عمل میں آئی تھی۔ یاسر بہت اچھا شوہر ثابت ہو رہا تھا۔ میری اور یاسر کی شادی ہوئے 1 مہینہ پلک جھپکتے خوشیوں کا جھولا جھولتے گزر گیا۔ ایک شام میں بہت چاہوں سے تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ میرا اور یاسر کا پروگرام امی کے گھر جانے اور رات کا کھانا وہیں کھانے کا تھا۔ غزالہ، میری بات سنو۔ امی کے گھر روانگی سے پہلے یاسر نے مجھے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا تھا، ہماری شادی سے پہلے تمہارے ابو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے بزنس کے لیے 15 لاکھ روپے کیش دیں گے۔ اب شادی کو 1 ماہ ہو چکا ہے، لیکن تمہارے ابو نے اب تک اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ میری اور تمہاری شادی کی بنیاد میری سماعتوں میں بس خوفناک دھماکے ہو رہے تھے۔ میرا دل کسی خزاں رسیدہ پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی کہ یاسر نے اپنی بات کہاں اور کیسے ختم۔ میں گھر میں امی ابو سے اپنی شادی والے سودے کے خلاف لڑی تھی، اور یہ سودا مکمل کرنے کی صورت اپنی جان دینے کی، حرام موت مر جانے کی دھمکی دی تھی۔ ابا اور اماں نے مجھے بہت سمجھایا، منت کی، روئے تھے، لیکن میں نہ مانی۔ یاسر نے بھی پہلے پیار سے سمجھایا، پھر سنجیدگی سے، اور آخر میں شدید غصے کے عالم میں دھمکی سے، لیکن میں نہ مانی، اور آخرکار اپنے ہاتھ میں طلاق کا کاغذات لیے اپنے ماں باپ کے گھر اس مان اور رنا کے ساتھ آ گئی تھی کہ میں زندگی کے بازار میں ایک فروخت ہونے والی کوئی شے نہیں، ایک جیتی جاگتی باشعور اپنے فیصلے خود کرنے والی لڑکی ہوں۔ ایک عرصہ ہو گیا جو میں نے چپ اور خاموشی کو اپنی سہیلی بنا لیا۔ ایسے میں نہ جانے کیسے بخار نے میرے جسم کا دامن یوں تھام لیا ہے کہ جیسے جان لے کر ہی میری جان چھوڑے گا۔ آج بھی میں بہت دنوں بعد بخار کچھ کم ہونے پر بستر سے اٹھی تھی اور اپنی الماری صاف کر رہی تھی کہ امی آ گئیں۔
امی اور ابو میرے لیے بہت پریشان ہیں۔ ڈاکٹروں کے علاج کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی جاری ہے۔ سب کہتے ہیں کہ میں بہت جلد ٹھیک ہو جاؤں گی، لیکن میں ایسا نہیں سمجھتی۔ آپ خود سوچیں اور بتائیں کہ بھلا کوئی مجروح دل، کوئی زخمی دل اور روح کے ساتھ بھی جی سکتا ہے؟ کوئی مجروح دل اور روح کے ساتھ بھی جی سکتا ہے؟ ہاں، عمر پوری کرنا ایک الگ بات ہے جو میں بس گزارا کر رہی ہوں۔